آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنے سے کیا روک رہا ہے؟ جبکہ حضرت یونس علیہ السلام حتیٰ کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی امید باقی تھی، وہ اس وقت بھی اللہ سے پر امید تھے اور اللہ کو پکار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان بھی امید باقی تھی، جب نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا تو انہیں اللہ پر مکمل بھروسہ تھا، حالانکہ اگر ظاہری اسباب دیکھے جائے تو آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر آگ گلزار بن جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کی تاریکی میں بھی امید باقی ہے۔ جب غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں تو ان سے کیا فرما رہے ہیں، ان کو کیا تسلی دے رہے ہیں؟ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی امید باقی تھی، اور اللہ سے ایسا مکمل یقین کہ جب حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو کہنے لگے اللہ سے، اے اللہ، تو جو حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی میں ٹوکری کے اندر بچہ تھا تب بھی امید باقی تھی، ان کی والدہ نے اللہ کے حکم پر بچے کو ٹوکری میں ڈال کے پانی میں بہا دیا، اور اس قدر اللہ پہ یقین کہ جس اللہ نے انہیں بچہ دیا ہے وہی اللہ اس بچے کو بچائے گا۔ اور پھر اللہ کیا کرتا ہے، دشمن کے گھر میں ہی اسی بچے کی حفاظت ہوتی ہے اور وہیں پہ وہ پروان چڑھتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیں، جب اپنی قوم نے نکال دیا تب بھی امید باقی تھی، جب اپنی قوم نے کہا کہ یہ بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے، ہمیں اس کام سے روکتا ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا میں اپنی بے حیائی کی وجہ سے بہت مشہور تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام مستقل انہیں روک رہے تھے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر غلط کام کی طرف کیوں جاتے ہو۔ تو جب قوم نے ان کو نکال دیا تو وہ اللہ سے پر امید تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، کنویں کی تاریکی میں ہے لیکن امید باقی تھی، اور کنویں میں پھینکنے والے کوئی غیر نہیں، کوئی دشمن نہیں، اپنے سگے بھائی ہیں۔ اپنے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکتے ہیں، لیکن حضرت یوسف کو اللہ سے امید ہے کہ وہ رب انہیں ضائع نہیں کرے گا، وہ رب ان کی ضرور مدد کرے گا، اور کنویں کی تاریکی میں بھی اللہ نے ان کی مدد کی، اور انہیں جن بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اللہ نے حضرت یوسف کو اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیا۔ تو پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنے سے کیا روک رہا ہے؟ آپ کے ساتھ تو وہ سب کچھ نہیں ہوا جو ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ہوا، جو ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اذیتیں دی گئی، ابھی تو آپ کو ویسی اذیتیں کسی نے نہیں دی، تو آپ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے رب پہ توکل کیوں اٹھ گیا ہے آپ کا؟ اس لیے اللہ پہ بھروسہ کریں۔ وہ کون سی رکاوٹ ہے جو آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کرنے سے روک رہی ہے؟ اللہ پر توکل کرو، لوگوں سے اچھا معاملہ کرو، اپنا اخلاق اچھا رکھو، اور کیونکہ ابھی آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان سے کیا، لیکن ان کا اخلاق ان کے ساتھ کیسا تھا؟ جب وہ مصر آئے اور وہ تخت پر تھے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا۔ تو آپ اپنا اخلاق اپنے ارد گرد لوگوں سے اچھا رکھیں، کیونکہ ظاہری شکل و صورت وقت کے ساتھ یہ حسن تو ختم ہو جانے والا ہے، اور مٹی میں اس جسم کو کیڑے کھا جانے والے ہیں، لیکن جو آپ کا اخلاق ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ جانے والا ہے، اور آپ کو اسی اخلاق اور کردار کی وجہ سے جانا جائے گا۔